یہ بھی ان کی مہربانی ہوگی، میں ان کو اس کے ساتھ معذرت ہی کروں گا، کیونکہ میرا خیال نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں تناؤ کا پیدا کیا گیا ہو اور تاکہ تیسرا کوئی بندہ انفلوئنس نہ کر سکے؟ نہیں کیا وزیر وقار کو صرف تبھی ٹکٹ یا تبھی پاکستان پیپلز پارٹی نامنیٹ کرے گی جب حلقے میں امیدوار نہ ہو؟ میں نے اپنے حلقہ نمبر 3 میں کمٹمنٹ دی ہوئی کہ ان دونوں کی اختلافات پالیسیز پہ ضرور آتی ہے، ذاتی طور پر ان کا اپنا کوئی نہ گروپ ہے نہ اختلافات ہیں، الیکٹیبلز کی وجہ سے ہماری یہ جو جتنی پارٹیاں ہیں وہ بلیک میل تو ہو رہی ہے۔ تو وزیر وقار صاحب، آپ نے اپنے مقابلے میں ایسے بندے کو لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں پر آپ کی پوزیشن تو خالی ہو رہی ہے۔ کیئر ٹیکر جو چیف منسٹر ہے اور اس کی جو کابینہ ہے کسی اہل آدمی کو ہونا چاہیے، ہو جائے گی۔ پچھلی دفعہ ہمارے سے بڑی زیادتی کی تھی، بہت ساری ہماری سیٹ ایسی تھی جو کلیئر سیٹ تھی جن کو روکا گیا۔ وزیر سلیم صاحب نے بہت بڑا علاقہ گول جو میرا ہوم اسٹیشن تھا وہاں پہ زیرو کر دیا، کیونکہ میں حکومت وقت کو یہ بتا رہا ہوں سیٹنگ ایم این اے کو کہ آپ غلط ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسکردو ٹی وی اور میں ہوں منظور امین۔ جہاں توڑ جوڑ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، وہیں پر ساتھ ہی ساتھ پرانی سیاست، پرانے سیاستدان اور پرانی لیڈرشپ کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی ہے، اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے GBLA 9 اسکردو حلقہ نمبر 3 بہت ہی معروف اور بہت ہی وسیع حلقہ ہے، اور اس میں بات کی جائے تو یقیناً کہیں پر وزراء کا راج رہا ہے تو کہیں پر عوامی سطح پر کی جانے والی پولیٹیکل جو سچویشن ہے وہ بھی رہی ہے، اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے GBLA 9 اسکردو 3 کے سابق امیدوار جناب وزیر وقار صاحب موجود ہے۔ وزیر صاحب بہت بہت شکریہ اسکردو ٹی وی کو وقت دینے کے لیے۔ اور یقیناً جب بات کی جائے حلقہ نمبر 3 کی تو اس کی وسعت اور اس کے لوگ ہمیشہ سے ہی پر اعتماد اور باوقار رہے ہیں۔ ایسے میں وزیر وقار صاحب کی پوزیشن کیسی ہے؟ منظور امین صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اور آپ کی ٹیم کا آپ نے مجھے وقت دیا۔ حلقہ نمبر 3 آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے وزیر غلام مہدی سے ابھی تک کے لیے۔ اس میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں اور لوگوں نے اپنا ڈیلیور کیا ہے اپنے علاقے کو، اپنے حلقے کو۔ تو ابھی ہم لوگ بھی اپنی جدوجہد میں پچھلے لگے ہوئے ہیں۔ پچھلا الیکشن میں نے لڑا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ، تو 4.5 سال سے میں ایسے اپوزیشن لیڈر کا وہاں کام کر رہا ہوں۔ تو اب اس کا جواب تو وزیر سلیم صاحب زیادہ بہتر جانیں گے کہ میں نے حکومت وقت کو کتنا ٹف ٹائم دیا۔ اور آپ بطور سیاسی ورکر یا بطور حلقے کے ایک فرد کی حیثیت سے وزیر صاحب کی سیاسی جو ایکٹیویٹی تھی یا ان کے جو دور اقتدار تھا اس کو نیوٹرل انداز میں، خیر مشکل ہے لیکن پھر بھی کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ وزیر سلیم صاحب کو اللہ نے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج دیا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان ان کا، یہاں کی پوری حکومت ان کی تھی، لیکن بہت بدقسمتی یہ ہے کہ شاید وہ ڈیلیور نہ کر پائے۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح آپ کے اپنے جرنلسٹ برادری کو آپ لوگ ایک دوسرے کا بیٹی بند کہتے ہیں، مجھے وزیر سلیم صاحب کو کہتے ہوئے بہت، کیونکہ اگر کوئی بندہ مجھے یہ کہے کہ وزیر سلیم صاحب بہت اچھا ڈیلیور کر چکے ہیں تو مجھے بڑا حوصلہ ملتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ میری برادری کا آدمی ہے۔ اللہ نے ان کو بہت بڑا موقع دیا تھا، وہ موقع انہوں نے گنوا دیا۔ اس کا مطلب ہے وزیر صاحب ناکام رہے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس حوالے سے جن جگہوں پہ، حالانکہ ہم نے ان کی بڑی سپورٹ کی، سپورٹ اس لحاظ سے جب میں نے ان کے پالیسیز کے حوالے سے اخبارات میں جو بیانات دیے، کرٹک کیے، تو ہم دونوں کی فیملی کے بیچ کے لوگ بڑے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ میں ان کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہوں۔ دیکھیں آپ، کیونکہ میں حکومت وقت کو یہ بتا رہا ہوں سیٹنگ ایم این اے کو کہ آپ غلط ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں۔ میں نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ آپ میرے کہنے پہ چلے، میں نے کہا آپ یہ اس جگہ پہ غلط جا رہے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا وہ بہتر کر لیتے، میں نے ان کو ان کی ڈائریکشن بتائی تھی، اس کے بعد بھی وہ لوگ نہیں مانے۔ اب آپ کو اگر میں چھوٹا سا مثال دے دوں، حلقہ نمبر 3 میں پہلے یہ ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ آپ جو بندہ الیکٹ وہاں سے ہوتا ہے، اب خدا اللہ کرے کہ میں کل کامیاب ہوتا ہوں، جو مجھے ADP ملتی ہے، یہ ADP میری امانت ہے پبلک کی، میں ان جگہوں پہ بھی ADPs لگاؤں گا جہاں پہ مجھے ووٹس نہیں ملے۔ وزیر سلیم صاحب نے بہت بڑا علاقہ گول جو میرا ہوم اسٹیشن تھا وہاں پہ زیرو کر دیا۔ حسین آباد بہت بڑا علاقہ، گولتری ایک بہت بڑی یونین کونسل جہاں پہ 16 پولنگ اسٹیشنز ہے، جہاں پہ ہم لوگوں نے مقابلہ کیے، وہاں پہ زیرو۔ اسی طرح بڑے جگہ جہاں پہ وزیر صاحب نے اپنی جو ADP ہے وہ ووٹ کو وہ دیکھ کے لی۔ حالانکہ ہوتا یہ نہیں ہے کہ یہ ایک امانت ہوتی ہے، جس جگہ پہ آپ کو ووٹ نہ بھی ملا ہو وہاں پہ آپ نے ADP، وہاں پہ بھی تو لوگ رہتے ہیں۔ ہونا ایسا ہی چاہیے کہ جہاں پر آپ کو سپورٹ کیا جائے وہاں پر ہونا بھی چاہیے، بالکل چاہیے۔ اور جہاں پر وزیر وقار کو سپورٹ کیا جائے، وزیر سلیم صاحب کیوں وہاں پر؟
یہی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، لیکن میں نے آپ اس سے یہ اندازہ لگا کہ آپ کتنے ناکام ہو گئے، یا آپ کو کچھ شاید لوگوں نے چلایا ہے، جو لوگ آپ کو پیچھے سے ڈائریکشنز دے رہے تھے، یا پالیسی میکرز آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ وزیر صاحب خود بڑے شریف آدمی ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ شریف ہونا بھی ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ہے، اس لیے کہ وہاں ان کی اپنی پالیسیز نہیں آ رہی، اس کی جو بیک پہ لوگ بیٹھے ہوئے ان کی پالیسیز آ رہی۔ اچھا، اس سے پہلے کہ حلقے کی مزید سیاست پہ بات کریں، آنے والی حکومت آپ کس کی دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں تو بڑا یقین ہے کہ وہ اس لیے کہ یہ جو خطہ ہے اس پہ جو جتنی ریفارمز کی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے کی، آج منظور صاحب آپ اس نو حلقے میں آپ کہیں بھی جائیں گے آپ کو پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک نظر آئے گا۔ تو اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اپنی جدوجہد بھی رکھی ہے، ہم بڑے ہوپ فل ہیں کہ یہ جو آنے والی حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو جائے گی۔ پچھلی دفعہ ہمارے سے بڑی زیادتی کی تھی، بہت ساری ہماری سیٹ ایسی تھی جو کلیئر سیٹ تھی جن کو روکا گیا تھا، تو اب انشاءاللہ عوام پبلک ان کو یہ اجازت نہیں دے گی، اور ہم جدوجہد پہ بھی لگے ہوئے، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آنے والی حکومت ہماری ہو۔ اچھا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں چل رہی ہیں، جہاں پر عنزہ سے کیئر ٹیکر حکومت کی جو باغ دوڑ ہوگی وہ وزیر اعلیٰ شپ وہاں جائے گی، یا بلتستان میں آئے گی، یا گلگت میں آئے گی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نگران حکومت کس سیٹ اپ کے تحت آئے گی اور کس قسم کی آ سکتی ہے؟ آپ مجھ سے اگر میرا ذاتی رائے پوچھتے ہیں تو میں اس علاقائیت مذہبی چکروں سے نکل کے میں کہتا ہوں کہ کیئر ٹیکر جو چیف منسٹر ہے اور اس کی جو کابینہ ہے کسی اہل آدمی کو آنا چاہیے، کسی پڑھے لکھے آدمی کو آنا چاہیے، چاہے وہ اسماعیلیہ ہو، چاہے وہ اہل سنت ہو، چاہے نور بخشی برادری سے ہو، چاہے عنزہ سے ہو، گلگت سے ہو، بلتستان سے ہو، استور سے ہو، ہونا تو یہ چاہیے۔ میری اپنی ذاتی رائے تو یہ ہے، لیکن اس پہ بھی لابنگس ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، لائک ڈس لائکنگ پولیٹیکل ساری چیزیں جو ہونی نہیں چاہیے۔ میری اپنی وہ تو یہ ہے کہ کوئی پڑھا لکھا اور اچھا سمجھنے والا بندہ ہے، وہ 6 مہینے کے لیے یہ ایک قسم کا دیکھا جو تو ذمہ داری ہوتی ہے، نہیں آنے والی حکومت کے حوالے کرنی ہوتی ہے اس نے حکومت۔ چلے بات کی جائے حلقہ نمبر 3 کی اور پیپلز پارٹی کی اپنی بات کی جائے تو وزیر وقار صاحب آپ نے اپنے مقابلے میں ایسے بندے کو لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں پر آپ کی پوزیشن تو خالی ہو رہی ہے۔ نہیں ایسا نہیں کیا ہے۔ وزیر وقار کو صرف تبھی ٹکٹ یا تبھی پاکستان پیپلز پارٹی نامنیٹ کرے گی جب حلقے میں امیدوار نہ ہو، یا پھر اب بھی آپ کی پوزیشن وہی ہے؟ نہیں منظور صاحب، ہماری جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک سسٹم ہے وہ یہ اتنا آسان سسٹم نہیں ہے ٹکٹ کے لیے۔ پچھلی دفعہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب ٹکٹ لینے والا نہیں تھا تب بھی ہماری انٹرویوز اور جو پروسیجرز تھا وہیں تھا۔ ہماری سب سے پہلے جو پارلیمانی بورڈ بیٹھتی ہے وہ پارلیمانی بورڈ خلقے کی وزٹ کرتی ہے، اس کے بعد یہاں کی جو ضلع کی تنظیم ہے وہ بلاول صاحب کو اپنی جو ہے ریکمنڈیشنز بھیجتی ہے، اس پارلیمانی کمیٹی اور ضلع کے ریکمنڈیشنز کو بلاول صاحب اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں ادھر بلا کے ہمارے سامنے رکھ کے انٹرویو کیا جاتا ہے۔ اب ان سارے مرحلوں سے گزرنے کے بعد میں بڑا ہوپ فل ہوں، کیونکہ میں نے 4.5 سال اپوزیشن کیا ہے۔ اگر کوئی اور یہ بندہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ اچھی اپوزیشن کی ہے، مجھ سے زیادہ پبلک کے ساتھ رہے، تو پیپلز پارٹی اس کو ٹکٹ دے گی۔ ایک طرف وزیر وقار ہیں جو پہلا انتخابی عمل ہے وہ ہار چکے ہیں، جبکہ دوسری طرف جنہوں نے شمولیت اختیار کی ہے ان کا ایک اچھا خاصا پورٹ فولیو ہے، تو ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی قیادت یا پارلیمانی جو بورڈ ہے وہ آپ کو منتخب کر سکتا ہے؟ یہ ہوتا یہ ہے کہ میں نے ابھی اس یا اس پارلیمانی کو عام الفاظ میں کہیں الیکٹیبلز؟ نہیں بالکل ہے، الیکٹیبلز کا بھی ایک بڑا وہ تو چل رہا ہے۔ الیکٹیبلز کی وجہ سے ہماری یہ جو جتنی پارٹیاں ہیں وہ بلیک میل تو ہو رہی ہے، اور جن کی وجہ سے یہ جو پارٹیاں جو زوال پذیر ہو رہی ہے اس کی وجوہات یہی ہیں، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے تو یہ بولا ہے کہ جو نظریاتی آدمی ہے، جو پارٹی سے جڑا ہوا آدمی ہوتا ہے، اسی کو ہی ٹکٹ ملتا ہے۔ لیکن اب یہ وقت کے ساتھ ساتھ چینجنگس آ گئی، یعنی یہ پارٹی اتنی کمزور ہو گئی کہ وہ اپنی جو ڈیپینڈ کر رہی ہے وہ الیکٹیبلز پہ کر رہی ہے۔ ہونا نہیں چاہیے یہ، لیکن جو پارلیمانی بورڈ ہماری بیٹھے گی وہ خلقوں کو بھی دیکھے گی، وہاں کے پوزیشنز کو بھی دیکھے گی، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا۔ یہ نہیں پی ٹی آئی ہے نہ کوئی اور پارٹی ہے کہ جو آیا مفلر ڈالا اور ٹکٹ ہاتھ پہ دے دیا۔ پروسیجر ہے، بڑا لمبا ہے، گزرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے دو جو شخصیات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے اندر، اور کہا جاتا ہے شاہ گروپ اور امجد گروپ کا کہا جاتا ہے، اور کاؤنٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ چونکہ آپ ایک نیوٹرل انداز میں پولیٹیکل سچویشن کو لے کے چل رہے ہیں، تو شاہ صاحب کی خواہش ہے یا کوشش ہے یا شاہ صاحب کے چاہنے والوں کی خواہش ہے کہ اس وقت جو حلقہ نمبر 1 کے اندر معاملات بڑھ رہے ہیں اس میں آپ کو وہاں پر ان کیا جائے، تاکہ جو حلقہ نمبر 3 کی پوزیشن ہے وہ آلریڈی ڈکلیئرڈ چلی جائے، اور امجد صاحب کا جو گروپ ہے یا پھر امجد صاحب یہ چاہتے ہیں کہ آپ حلقہ نمبر 3 سے ہی انتخاب لڑیں۔
منظور صاحب ایک بات میں آپ کو کلیئرلی کر لوں، شاہ صاحب اور امجد صاحب کا ایسا کوئی گروپ نہیں ہے. ہاں پارٹی کے جو دو بڑوں کے سب سے ڈفرینس آف اوپینین ضرور ہے. بہت ساری پالیسیز پہ جو ہے کہ ان دونوں کی اختلافات پالیسیز پہ ضرور آتی ہے، ذاتی طور پر ان کا اپنا کوئی نہ گروپ ہے نہ اختلافات ہے. اور نمبر دوسرا، آپ کا دوسرا جو سوال بنتا ہے کہ شاہ صاحب یہ چاہیں گے کہ میں ون سے لڑوں، نہیں. پارٹی کی ہائی کمان کی مجھے 6 مہینے پہلے آفر آئی ہے کہ اگر ایسا ہو تو کیسا ہے کہ آپ ون میں آئیں. یہ ان سارے مرحلوں سے پہلے تو میں نے ان سے معذرت کی تھی. میں نے ان سے کہا تھا کہ میں نے 4.5 سال جو اپوزیشن کی ہے اس کے علاوہ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے پبلک کے ساتھ. میں نے اپنے خلقہ نمبر 3 میں کمٹمنٹ دی ہوئی. اب آپ میری کمٹمنٹ کا لاج رکھیں، اس لیے کہ اب میں اس کو چھوڑ کے ادھر آ جاؤں گا تو میرا وہ خلقہ بھی خراب ہوگا، ون بھی خراب ہو جائے گا. ادھر میں نے کہا ابھی میں نہیں آؤں گا، اس لیے یہ تو میرا ہے ہی، میرے 2 خلقے ہیں، تو ادھر بھی اور ادھر بھی. میں نے کہا جب میں ادھر سے ایک دفعہ انشاءاللہ اللہ کرے سیٹ نکالوں، میں اپنے لوگوں سے میں نے جو وعدے کیے میں وہ پورا کروں، اس کے بعد اگر اللہ نے زندگی رہی تو میں ادھر سے بھی الیکشن لڑ سکتا ہوں. لیکن ابھی کے لیے نہیں. شاہ صاحب نے مجھے آفر نہیں کی، پارٹی کے ہائی کمان نے ضرور آفر کی کہ وائی ناٹ یو آر. تو میں نے کہا جی ابھی نہیں، کیونکہ 4.5 سال میں ادھر لگا ہوا. تو میں ان کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں پارٹی کے لوگوں کا. وہ مجھے اس اہل سمجھتے ہیں کہ مجھے ادھر سے بھی آنا چاہیے، ادھر سے بھی لگے ہوئے. تو جو اسی کے ساتھ ایک اور بات جو بھی ہے کہ حلقہ نمبر 3 کے اندر چونکہ آپ نے کہا کہ اپوزیشن جو آپ نے اپنی جو کی ہے اس کے بہا پر آپ کو ایز اے ٹیکنوکریٹ یا پھر کونسل کے اندر یا اسپیشل کوئی کوارڈینیشن میں آپ کو لیا جائے اور آپ یہ جو حلقہ ہے اس کو آپ وڈرا کریں، جس اس کی عوض کہ آپ 4.5 سال سے اپوزیشن میں ہیں. نہیں، یہ بھی آفر سننے کو آ رہی کہ آپ کو ملی ہوئی ہے. یہ بھی ان کی مہربانی ہوگی. میں ان کو اس کے ساتھ معذرت ہی کروں گا کیونکہ میں جدوجہد والا آدمی ہوں، میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں ٹیکنوکریٹ مائنڈ کا آدمی نہیں ہوں. ہماری ٹیکنوکریٹ مائنڈس کے لوگ الگ ہوتے ہیں. میرے خیال میں اگر وہ ان کو دے دے تو وہ آفرس مان لے. میری جو ترجیحات ہیں، میرا جو ٹارگیٹ ہے وہ ہرگز بھی اس اسمبلی تک پہنچتا نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو کچھ بننا اور اپنی گاڑی پہ جھنڈا لگوانا ہرگز نہیں. میں ادھر رہوں گا. جو میرے علاقے میں حالت ہوئی، اللہ کرے میرے پاس ٹائم ہو تو میں آپ کو وزٹ بھی کرواؤں گا. جو میرے خلقے کی جو حالت ہے ادھر بڑی ورک کی ضرورت ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ میں ادھر سے ایسے کینڈیڈیٹ ہی الیکشن لڑوں. آپ نے حلقہ نمبر 3 کو اپنا حلقہ انتخاب مانا، لیکن حلقہ نمبر 1 کے اندر جو اس وقت ایک تناؤ کا شکار ہے پارٹی، اس میں آپ کا کیا کردار ہوگا؟ سر میرا بہت زیادہ، میں یہ جو جتنے گروپ سے میں نے خیر میڈیا پہ تو نہیں دیا، میں نے 2-3 میٹنگیں اپنے گھر پہ ہی یہ جو جن میں تھی میں نے ان کو بٹھایا. بہت حد تک بہتر بھی ہو رہی تھی. پھر یہ آپ لوگوں کی میڈیا کی وجہ سے کچھ چیزیں سلپ ہو گئی تو اس کی وجہ سے پھر خرابی کی طرح ابھی میں پھر دوبارہ امید کر رہا ہوں، اسی اس پہ لگا ہوا ہوں کہ ان کو دوبارہ ایک ٹیبل پہ لے آؤں. انشاءاللہ یہ کوئی ایسا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ جو بشارت ظہیر اور توقیر مہندی کا آ رہا ہے یہ دونوں ایک ہی گھر کے لوگ ہیں. ہمارا بشارت ظہیر صاحب توقیر ہمارا گورنر صاحب کے بانجے ہیں. تو یہ میرا خیال نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں تناؤ کا پیدا کیا گیا ہو اور تاکہ تیسرا کوئی بندہ انفلوئنس نہ کر سکے؟ نہیں، یہ نہ تناؤ اتنا بڑا ہوا ہے. ہاں یہ ہے کہ بشارت ظہیر بھی اپنے اس پہ ہے اور شاہ صاحب بھی ہے. تو یہ دونوں آخر میں یہ ہوگا کہ یہ گھر کی بات ہے، انشاءاللہ گھر پہ معاملات حل ہو جائیں گے. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. تو اس اگلی بار کے لیے مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو اوورال کمانڈ ہے وہ اس معاملے کو ٹیکل کرے گی یا پھر نچلے سطح پر اس کا کوئی حل نکلے گا، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آف دا ریکارڈ آپ گیدرنگس کروا رہا ہوں اور اس میں ہائی لیول انوالو نہیں ہوگی. اس لیے نہیں ہوگی کہ اس میں کہ اگر 2 غیر لوگ لگے ہوئے ہوتے تو اس معاملے پہ پارٹی کی ہائی کمان کی ذمہ داری تھی. تو ادھر یہ شاہ صاحب اور بشارت ظہیر کا اپنا گھر کا ایک معاملہ ہے تو یہ لوگ معاملات حل ہو جائیں گے. اور آخری میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ حلقہ نمبر 3 میں وزیر وقار کے آنے والی خواہشات، آنے والے سنہرے خواب، ان کے اوپر عوام ترجیح دے گی یا ماضی میں لوگوں نے جو کام کیے ہیں اس پر لوگ سوچیں گے؟ کیا عوامی رائے بن سکتی ہے؟ یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں نا، یہ کسی جگہ پہ آپ جو ووٹرس ہیں وہ وزیر وقار سے یہ ضرور پوچھے گی کہ آپ 4 سال کہاں موجود تھے. اگر وزیر وقار نے 4.5 سال اپوزیشن کیا ہے تو پھر خلقہ نمبر 3 کے ووٹرس کا ووٹ کا وزیر وقار بنتا ہے. اور جو رولنگ پارٹی ہے، جو رولنگ ایم این اے ہے، جو منسٹر ہمارا ہے سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے بھی عوام کٹہرے میں یہ ضرور پوچھے گی کہ آپ نے ان 5 سالوں میں ہمارے لیے کیا کیا. ہم دونوں کو ان سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا
اور جس نے اگر واقعی میں 5 سال عوام کے ساتھ گزارا ہو، مشکل وقت میں اپوزیشن بھی کی ہو، پالیسیز پہ کرٹک بھی کی ہو، تو پھر حق میرا بنتا ہے کہ مجھے ووٹ ملے۔ چلے جی، انہیں کلمات کے ساتھ وقت کی گنجائش کو دیکھتے ہوئے وزیر وقار صاحب کے ساتھ انشاءاللہ حلقہ انتخاب میں اور الیکشن کے معاملات میں انشاءاللہ دوبارہ سے گفتگو ہوگی۔ تب تک کے لیے عوامی رائے اور عوامی سطح پر ہوگی بات۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔